اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وضو کے فرائض بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہے، اور اس سے پہلے پہلا فرض بیان ہو چکا ہے. اب وضو کا دوسرا فرض ہے. دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اس میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، ایک بار دھونا فرض ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کوہنیاں ہاتھ میں داخل نہیں، حالانکہ یہ تحدید قرآن کریم میں خود موجود ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو. اور دارقطنی کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقیہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے تھے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے دیکھا. فغسل وجهه فأسبع الوضوء ثم غسله اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليمنى حتى أشرع في العضد. حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کو وضو میں بازو تک ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا، اور حضرت ابو ہریرہ نے آخر میں کہا: ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کہ میں نے ٹھیک اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کوہنیوں تک دھونا ہے، تو وضو میں کوہنیوں تک ہاتھ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے. یہاں بھی کچھ مسائل سنیے. نمبر 1، اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنیوں سے کٹ گیا ہو اور کوہنیوں میں سے کچھ حصہ باقی نہ رہا ہو تو اب کوہنی کا دھونا اس سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوہنی یا اس کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس کا دھونا فرض ہے. نمبر 2، اگر کسی شخص کی ایک جانب 2 ہاتھ ہوں تو اگر دونوں میں برابر طاقت ہے، اس طرح کہ وہ ان دونوں سے پکڑنے کا کام لیتا ہے، تو دونوں کو دھونا فرض ہے. اور اگر ان میں سے ایک کار آمد ہے اور دوسرا بیکار ہے تو صرف کار آمد کو دھونا فرض ہے، بیکار کو دھونا فرض نہیں ہوگا. نمبر 3، شیخ امام زاہد ابو جعفر ابو نصر صغار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر ناخن اتنے بڑے ہوں کہ ان کے نیچے انگلی کے سرے چبھ جائے تو ان کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر چھوٹے ہوں اور اگر ناخن چھوٹے ہوں تو فرض نہیں. ناخنوں کے نیچے کی جگہ بھی اعضائے وضو میں شامل ہے، لہٰذا اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وہ وضو نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو اس کو چھڑا کر اس جگہ پر پانی ڈالیں، اور اگر اس کے نیچے پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس نماز کو دوبارہ پڑھیں. نمبر 4، اگر کسی کے انگلی یا انگوٹھے میں انگوٹھی ہو اور وہ ایسی تنگ ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو
تو مختار یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اس کو اتار دینا یا اس کو اس طرح حرکت دینا فرض ہے کہ پانی اس کے نیچے کی جگہ تک پہنچ جائے، اور اگر وہ انگوٹھی ڈھیلی ہو تو اس کو نکالنا یا حرکت دینا مستحب ہے۔ اسی طرح گھڑی، چھلے، چوڑی، کنگن وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 5، اگر فیوی کوئک ہاتھ پر لگی رہ جائے تو چونکہ اس صورت میں پانی جلد تک یعنی چمڑی تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے فیوی کوئک کے لگے رہنے کی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ وضو سے پہلے فیوی کوئک کو رگڑ کر یا صابن وغیرہ سے چھڑانے کی کوشش کرنا ضروری ہوگا۔ اگر پوری کوشش کے باوجود نہ چھٹے تو المشقۃ تجلب التیسیر کے تحت حرج کی وجہ سے معاف ہے، اس حال میں وضو ہو جائے گا۔ نمبر 6، اگر ہاتھ پر زخم کی وجہ سے پٹی لگی ہو اور زخم پر مسح کرنے سے تکلیف ہو تو پٹی وغیرہ کے اوپر سے مسح کر لیں، اور اگر اس سے بھی شدید تکلیف ہو تو پھر مجبوری کی وجہ سے اسے بھی ترک کرنا جائز ہے۔ نمبر 7، نیل پالش لگانے سے پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے وضو کرتے وقت نیل پالش کو چھڑانا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر لپسٹک بھی تہہ دار ہو تو اس کا بھی صاف کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 8، پینٹ کلر جو بدن پر پانی پہنچنے میں مانع ہوتا ہے، اس کے لگے رہنے سے بھی وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 9، ووٹ دیتے وقت علامت کے طور پر انگلی پر جو روشنائی لگائی جاتی ہے جس کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے، حضرت اقدس مفتی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ دامت برکاتہ میں فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ تہدار نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لگے رہنے کی حالت میں غسل اور وضو درست ہوتا ہے۔ اس کے لگے رہنے کی صورت میں وضو اور غسل دونوں درست ہوں گے۔ ہاں، البتہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس روشنائی کو چھوڑاتے وقت معمولی پرت اترتی ہے، اس لیے ووٹ کا نشان وضو سے مانع ہوگا۔ اس وجہ سے احتیاط اس میں ہے کہ اس روشنائی کو جلد از جلد چھڑانے کی کوشش کی جائے، لیکن کوشش کے باوجود اگر چھوٹ نہ سکے تو اسی حالت میں وضو اور غسل جائز اور درست ہے۔ نمبر 10، اگر کسی کے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں تو اس پر خلال کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ثروت حسین اشرفی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔